السلام علیکم دوستو، مووی کی شروع میں ویلن کی بے ماکھے کو دکھایا جاتا ہے جو لڑکی کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے۔ وہ لڑکی اپنی عزت بچانے کی خاطر گاؤں والوں سے مدد مانگتی ہے، لیکن گاؤں میں سب لوگ انکار کر دیتے ہیں ماکھے کے ڈر سے۔ کچھ لوگ اپنے گھر بھاگ جاتے ہیں۔ وہ لڑکی اپنی عزت بچانے کی خاطر پولیس اسٹیشن بھی جاتی ہے، لیکن وہاں پر بھی ماکھے کا نام سن کر اس لڑکی کو انکار کر دیا جاتا ہے اور وہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ وہاں پر ماکھا لڑکی پر ہنستا ہے اور بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اور لڑکی ماکھے سے سفارش کرتی ہے کہ تم میرے پیچھے پیچھے آؤ، آج سورج ڈوبنے سے پہلے اگر کسی عزت مند نے تمہارے گروان تک ہاتھ نہ ڈالا تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، انکار نہیں کروں گی۔ کہ بھاگتے بھاگتے دوسرے گاؤں پہنچ جاتی ہے۔ وہاں پر ایک عورت اس لڑکی کے سر پہ دوپٹہ ڈالتی ہے۔ ماکھا اس عورت پر غصہ بھی کرتا ہے اور اسے ساتھ لے کر جانے کی دھمکی بھی دیتا ہے۔ وہ عورت مولا جٹ کی بھابھی ہوتی ہے۔ وہ مولا جٹ کو آواز دیتی ہے اور یہاں سے ہوتی ہے ہمارے ہیرو کی انٹری۔ مولا جٹ آتا ہے، وہ ماکھے کو باتوں سے سمجھاتا ہے، لیکن ماکھا باز نہیں آتا۔ مولا جٹ لڑائی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ اپنے تمام دشمنوں سے دشمنی ختم کر کے سب سے اتفاق سے رہنا چاہتا تھا۔ مولا جٹ اب 25 گاؤں کا سرپنچ بن چکا تھا اور وہ اپنے گنڈاسے کو 2 سال پہلے ہی مٹی میں دفن کر چکا تھا۔ مولا ماکھے کو اپنا فیصلہ سناتا ہے کہ وہ اب اس لڑکی سے شادی کر کے اپنے گھر کی عزت بنائے گا اور اسی لڑکی کے بھائی کے ساتھ اپنی بہن کی شادی کروائے گا۔ ماکھا ہنستے ہوئے گھوڑے سے اترتا ہے اور پھر سے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اور انکار کر دینے میں مولا کا دوست مودا آ جاتا ہے اور ماکھے کو انکار کرنے پر سزا دینے کے لیے خود آگے جاتا ہے۔ پھر اسی طرح باتوں باتوں میں دونوں میں اچھی خاصی لڑائی ہو جاتی ہے۔ مودا ماکھے پر غالب آ جاتا ہے اور مولا جٹ کے قدموں میں پھینکتا ہے۔ مولا جٹ انکار کرنے کی وجہ سے اس کو پھر سے مارتا ہے۔ اس کے بعد گانا شروع ہوتا ہے اور وہی لڑکی ماکھے کا مذاق اڑاتی ہے اور خوشی سے ناچتی ہے۔ ناچتے ناچتے گر جاتی ہے اور مولا جٹ کو کہتی ہے کہ میرا کوئی بھائی نہیں، میں یتیم ہوں، ماکھے کی بہن کی شادی مودے سے کروا دے، اور یہی کہتے کہتے وہ لڑکی مر جاتی ہے۔ مولا جٹ ماکھے کے پاس جا کر اسے کہتے ہیں کہ تمہاری سزا تو ختم ہوئی، لیکن اپنی بہن کی شادی کی تیاریاں مکمل کر لو، میں چاند کی 14 تاریخ کو اپنے دوست مودے کی بارات لے کر آؤں گا۔ ماکھا شرمندگی میں اپنے گھر واپس آتا ہے تو اس کی بہن دارو اس کے منہ پر لگے نشان کا پتہ کرتی ہے اور معلوم ہونے پر ماکھے کو اپنے خاندان کی عزت مٹی میں ملانے کی وجہ سے مار دیتی ہے۔ وہ مولا سے انتقام لینے کے لیے نکل جاتی ہے۔ راستے میں اس کی ملاقات مودے سے ہوتی ہے۔ وہ مودے سے مولے کا پتہ کرتی ہے، اتنے میں وہاں پولیس آ جاتی ہے اور دارو کو اپنے بھائی کے قتل کے جرم میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ مودا جا کر مولا جٹ کو بتاتا ہے کہ دارو نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس پر مولا جٹ بہت خوش ہوتا ہے۔ دوسری طرف جیل میں ویلن نوری ناتھ کو دکھایا جاتا ہے جس کی دہشت سے پوری جیل میں سب اس سے ڈرتے تھے۔ نوری ناتھ جیلر کو کہتا ہے اب میرا کوئی دشمن نہیں، میں نے اپنے سارے دشمن کو ختم کر دیا، تم مجھے کوئی ایسا دشمن دو جو میری برابری کا ہو اور جس کے ہوتے ہوئے میری راتوں کی نیند خراب ہو جائے۔ وہ جیلر سے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ دوسری طرف مولا جٹ دارو کو جیل سے رہا کرواتا ہے، جبکہ دارو کو یہ علم نہیں ہوتا کہ یہی مولا جٹ ہے۔ مولا جٹ اسے اپنی بہن بنا لیتے ہیں اور اسے اس کے گھر چھوڑ کر آتا ہے۔ وہاں دارو مولے کو اپنے انتقام کے بارے میں بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں مولا کو قتل کر دوں گی۔ یہ سن کر مولا جٹ کہتا ہے کہ مولا نہ مارے تے مولا نہیں مردا، یعنی مولے کو صرف اللہ مار سکتا ہے یا مولے کو صرف میں مار سکتا ہوں۔ مولے کے واپس جاتے ہی دارو پھر سے انتقام کے لیے نکل جاتی ہے۔ راستے میں اس کی ملاقات مولے کے ہونے والی بیوی سے ہوتی ہے۔ دارو اس سے مولے کا پتہ کرتی ہے، جس پر وہ گاؤں کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ مولا وہاں ہے۔ راستے میں دارو کو پھر سے مودا مل جاتے ہیں، ان دونوں میں کافی دیر تک بحث ہوتی ہے۔ دوسری طرف نوری ناتھ کی سزا ختم ہو جاتی ہے، وہ واپس دوسرے پولیس اسٹیشن چلا جاتا ہے۔ وہاں جیلر سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ بتاؤ جس سے میں دشمنی کروں، جس میں مجھ سے زیادہ طاقت ہو۔ جیلر نوری کو ملک ہاکو کا بتاتا ہے کہ جا کر اس سے ملو، وہ تمہیں تمہارا دشمن ڈھونڈ کر دے گا۔ نوری ملک ہاکو کے پاس جاتا ہے اور اپنے دشمن کے بارے میں پتہ کرتا ہے۔ ملک ہاکو اپنے دشمن کا نام نہیں بتاتا اور نوری کو سمجھاتا ہے کہ لڑائی جھگڑے سے بچو، اس سے نسلوں کی نسلیں تباہ ہو جاتی۔ ملک ہاکو بھی پہلے مولا جٹ کا دشمن رہ چکا تھا، لیکن اب دوست تھے، اسی وجہ سے وہ نوری کو مولا کا نام نہیں بتاتا۔ نوری کو جواب نہ ملنے پر وہ کہتے ہیں کہ اب مجھے برکپور کے میلے جانا پڑے گا جہاں پورے پنجاب سے لوگ آتے ہیں۔ نوری میلے میں پہنچ جاتا ہے اور 2 پہلوانوں کے ساتھ لڑتا ہے اور انہیں ہرا دیتا ہے۔ گھر واپس چلا جاتا ہے اور اپنی بہن سے ملتا ہے۔ وہ نوری کو سارا واقعہ سناتی ہے، کس طرح ماکھے کو مارا ہے اور کیوں، ان کا دشمن کون ہے۔ نوری کو پتہ چل جاتا ہے کہ مولا جٹ ہی ان کا اصل دشمن ہے۔ نوری ناتھ انتقام لینے کے لیے نکل جاتا ہے۔ راستے میں اس کی ملاقات مولے سے ہوتی ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ یہی مولا جٹ ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے اچھی خاصی بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو پھر ملنے کا کہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔
नूरी मौला जाट के गांव पहुंच जाता है और उसका पता करता है। मौला जाट की भाभी उसे कहती है कि अगर तुम दोस्त बनकर आए हो तो आ जाओ, आओ तुम्हें दूध पिलाऊं, और अगर तुम दुश्मन बनकर आए हो तो यहाँ से चले जाओ और शुक्राने के नफल अदा करो, क्योंकि मौला जाट गांव से बाहर गया है। इतने में मौले का दोस्त मूदा आ जाता है और नूरी को कहता है कि मैंने ही तुम्हारे भाई को मारा था और मैं ही तुम्हारी बहन से शादी करूँगा। इसी तरह इन दोनों में लड़ाई होती है और नूरी मूदे की टांग तोड़ देता है और वापस चला जाता है। इतने में मौला जाट की भाभी मौले को आवाज़ देती है और मौला आ जाता है। भाभी उसे बताती है कि नूरी ने उसके दोस्त मूदे की टांग तोड़ दी है, जिस पर मौला गुस्से में आ जाता है और कब्रिस्तान चला जाता है और अपने गंडासे को कब्र से निकालता है जो उसने 2 साल पहले दफन किया था। मौला जाट नूरी से इंतकाम के लिए निकल जाता है। रास्ते में नूरी के बंदे मौला को रोक लेते हैं। मौला उनसे भी लड़ता है और सबको मार कर आगे बढ़ता है। मौला जाट और नूरी नाथ का आमना सामना होता है और दोनों को पता चलता है कि एक नूरी और दूसरा मौला है। इस तरह इन दोनों में लड़ाई होती है। इतने में पुलिस आ जाती है और दोनों को स्टेशन ले जाती है। वहाँ पर मौला पुलिस को ये नहीं बताता कि लड़ाई किस वजह से हो रही है, बल्कि कहता है कि इसका फैसला मैं खुद करूँगा। इसी तरह दोनों को कैद कर लिया जाता है। दूसरी तरफ तारो का मंगेतर आता है और तारो से पूछता है तुम क्यों परेशान हो। तारो से मौला जाट को मारने का कहती है और वो मौला जाट को मारने के लिए निकल जाता है। गांव पहुंचकर वो गांव के लोगों से मौला का पूछता है और उनसे लड़ता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग मार जाते हैं। इतने में वहाँ पुलिस आ जाती है और वो भाग जाता है। दूसरी तरफ मौला जाट और नूरी नाथ को अदालत में पेश किया जाता है और फैसला होता है कि दोनों को अपने अपने घरों में नज़रबंद किया जाए। अगले सीन में मौला जाट अपने घर में होता है और घर से निकलने की कोशिश करता है। बाहर पुलिस होने की वजह से वो बाहर नहीं जा सकता। इसी तरह नूरी नाथ के घर के बाहर भी पुलिस होती है। नूरी पुलिस के सामने घोड़े पर बैठता है और भाग जाता है। पुलिस इसका पीछा करती है। दूसरी तरफ मौला भी इसी तरह भागता है और पुलिस इसके पीछे लग जाती है। दोनों को पुलिस पीछे से गोलियां मारती है और ज़ख्मी कर देती है। फिर दोनों को अस्पताल पहुंचाया जाता है। ये दोनों ठीक होकर पुलिस वालों से झूठ बोलते हैं कि हमारी दुश्मनी ख़त्म हो गई है, जिस पर पुलिस वाले इन दोनों को रिहा कर देते हैं। अगले सीन में तारो का मंगेतर फिर से मौला जाट के गाँव पहुँचता है और मौला जाट की भाभी से बदतमीज़ी करता है। इसी वक्त वहाँ मौला जाट आता है और हाकू को मार देता है और उसकी लाश को नूरी की बहन की शादी के सामान के साथ भेज देता है, जिस पर नूरी कसम उठाता है इस एक लाश के बदले मैं मौला के पूरे गांव की लाशें बिछा दूंगा। मौला जाट अपने दोस्त मक्के की बारात लेकर निकलता है, जबकि दूसरी तरफ नूरी नाथ उन पर अचानक हमला कर देता है। नूरी नाथ और मौला जाट दोनों में लड़ाई होती है। मौला जाट अकेला ही नूरी और उसके तमाम बंदों पर भारी होता है और लड़ाई में सबको शिकस्त दे देता है। आखिर में मौला जाट जब नूरी को मारने वाला होता है तो नूरी की बहन तारो आ जाती है और हाथ जोड़ कर वास्ता देती है कि मेरे भाई को माफ़ कर दो। मौला नूरी को छोड़ देता है। मौला जाट और तारो आपस में बातें कर रहे होते हैं। इतने में नूरी अपनी टांग खुद ही काट देता है और मौला से कहता है कि जाओ मेरी बहन भी ले जाओ और मेरी टांग भी, मैंने तुम्हारा इंसाफ पूरा कर दिया, और अब दोनों दोस्त बन जाते हैं। आखिर में मौला जाट अपने गंडासे को फिर से दफन करने का कहता है और यहाँ कहानी ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।